بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون نمبر 11، روح کا حج۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، اہل دل نے ایک بات بڑی تسلی والی لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک حج دل اور روح کا بھی ہوتا ہے۔ دل کعبہ شریف کا طواف کرتا ہے، روح احرام باندھتی ہے، دونوں مل کر روضہ اقدس پر جاتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا حج ہے جن کا شوق کامل، جذبہ سچا اور تیاری ایسے کہ موقع ملے تو اپنا سب کچھ قربان کر کے بیچ باچ کر نکل پڑے، مگر ان کو روک لیا جاتا۔ ہاں، وہ جا نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فاصلے سمیٹ دیتے ہیں۔ اسلاف میں سے کئی افراد کے قصے مذکور ہیں کہ ان کا شوق کامل تھا مگر عذر بہت سخت تھا، نہ جا سکے۔ حاجی واپس آئے تو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے ہم نے آپ کو طواف کرتے دیکھا، کوئی کہتا ہم نے آپ کو عرفات میں دیکھا، کوئی کہتا روزہ اطہر پر آپ کو پایا۔ ایسے افراد کے لیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو ان کی طرف سے وہاں حاضری دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ مقصد یہ ہے کعبہ شریف ہر مومن کی دل کی بڑی امنگ ہے۔ اللہ کرے ایمان والے کو یہ ایمانی اور پاکیزہ شوق نصیب فرمائے۔ حج کا مقصد۔ میرے محترم بزرگ بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا حج کے مہینے معروف ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ۔ پس جو ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو فرض کر لے تو احرام کے بعد وہ نہ کوئی شہوت والا کام کرے، نہ گناہ والا کوئی کام، نہ لڑائی جھگڑا۔ ہر عبادت کا ایک مقصد، نماز کا مقصد ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد، پس غفلت نماز کے لیے خطرناک ہے۔ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، حلال چھوڑ کر حرام چھوڑنے کی مشق، پس تقویٰ سے انحراف روزے کے لیے خطرناک ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے سخاوت، حرص سے پاکی، پس بخل اور تنگ دلی زکوٰۃ کے لیے خطرناک ہے۔ حج کا مقصد اللہ تعالیٰ کے سامنے تذلیل، عاجزی ہے، پس تکبر، بڑائی، ریاکاری حج کے لیے بہت خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، جہاد کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی، دین کے لیے قربانی، پس ذاتی بالادستی، دنیا پرستی جہاد کے لیے خطرناک ہے۔ میرے بھائیوں، رحمت تنبیہ۔ اسلام نے جھوٹے مذاہب کی طرح کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس مقدس مقامات ہر طرح کے حوادثات سے محفوظ ہیں، نہیں، بلکہ مقدس ترین مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ کا حکم اور قانون چلتا ہے۔ وہاں سردی بھی آتی ہے، گرمی بھی، بارش بھی آتی ہے، سیلاب بھی آ سکتے ہیں۔ وہاں رحمت تو ہر لمحہ برستی ہے، مگر کبھی کبھار اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ اور قہر بھی آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، کعبہ شریف کے گرد طواف سے جہاں روزانہ لاکھوں افراد رحمت، نور و ہدایت پاتے ہیں، وہیں بعض افراد کو وہاں سخت سزا بھی دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، بعض لوگوں کو سزا دے کر پاک کر دیا جاتا ہے، بعض بد نصیبوں کے دلوں پر شقاوت اور بدبختی کی مہر لگا دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں کے حوادثات بعض افراد کے لیے رحمت ہوتے ہیں، بعض کے لیے عذاب، بعض کے لیے تنبیہ اور سبق۔ اس بارے میں بڑے عجیب واقعات ماضی میں سامنے آئے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ سب سے بڑی جگہ ہے، وہاں جو پایا گیا اب وہ محروم نہیں ہو سکتا، وہاں جو محروم رہ گیا وہ کسی اور جگہ پا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، سوائے اللہ تعالیٰ کی مغفرت پھر ڈھانپ لے۔ ایک اللہ والے بزرگ طواف کر رہے تھے، شیطان نے حملہ کیا، طواف کے دوران بد نظری کر بیٹھے، کعبہ شریف سے ایک ہاتھ بلند ہوا اور ان کے چہرے پر ایسا تھپڑ لگا کہ ایک آنکھ ضائع ہو گئی۔ آنکھ ضائع ہو گئی مگر ایمان بچ گیا۔ وہ اس تنبیہ اور معذوری پر ساری زندگی اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہے، دائمی اور سچی توبہ نصیب ہوئی، گناہ کی سزا نقد ختم ہو گئی۔ تنبیہ نہ ہوتی، طواف کے دوران یہ گناہ چلتا رہتا تو سوچے کیا بنتا۔ میرے بھائیوں، جس گناہ کا گواہ کعبہ شریف ہو، حجر اسود ہو، رکن یمانی ہو، مقام ابراہیم ہو، مطاف ہو، ملتزم ہو، اس گناہ کو کوئی لے کر مرا تو کس قدر خسارے کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، مگر وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیارے تھے، اس لیے تنبیہ فرما دی گئی۔ بہت سے لوگ کعبہ شریف کے گرد اس گناہ سے زیادہ بڑے گناہ کرتے رہتے ہیں، ان کو تنبیہ نہیں کی جاتی۔ ہاں، بد نصیب ہمیشہ تنبیہ سے محروم رہ کر بڑی سزا کے مستحق بن جاتے ہیں۔ یا اللہ، آپ کی پناہ۔ حرم شریف کی دعا۔ حرم شریف کی ایک دعا 1,00,000 دعاؤں کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، حرم شریف کی ایک دعا 1,00,000 دعاؤں کے برابر ہے۔ آپ جو وقت بازار میں جا کر اپنی اولاد کے لیے تحفے خریدیں گے، یہی وقت آپ حرم میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کر دیں، تحفے سامان ہر جگہ مل جاتے ہیں۔ مگر حرم شریف کی دعا تو ہر جگہ نہیں ملتی۔ مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے اولاد قرآن مجید نصیب ہو،
وہ حافظ بن جائے، آپ یہاں رہتے ہوئے 1,00,000 بار اگر یہ دعا کرے تو قبولیت کی کتنی امید ہو جائے گی، مگر 1,00,000 بار دعا کرنے میں کئی دن لگ جائیں گے، لیکن حرم شریف میں آپ نے یہ دعا ایک بار کر دی تو یقیناً 1,00,000 بار ہو گئی۔ ایک حدیث مجھے بہت پیاری یاد آ رہی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے کے مجاہد